السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جتنا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن افسوس پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ انسان کے سب سے دردناک فتنوں میں سے ایک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتا جاتا ہے۔ ہم نے ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ تمہاری زندگی ہنسی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ نصیب کا پیار اور غریب کی دوستی کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ ہم برا بھی کیوں کہیں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو ہم سے زیادہ عزیز ہو۔ دین میں زبردستی نہیں، زبردستی تو ان کو نظر آتی ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اداسی اکثر ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو لوگ احساس رکھتے ہیں۔ شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ انسان کو مقدس سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہی دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی نظروں کو سب اچھا لگتا ہے۔ جو پاک چیزیں رب نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج اور تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد چیز ہے۔ گناہ کے اسباب اور کے ذرائع سے دور رہنے والا حکم الہی کا احترام کرتا ہے۔ تیری غفلت کی نشانی غافل لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ دل پاک نہ ہو تو جسم کی طرح بے فائدہ ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکر کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کوئی عام نہیں ہوتے، یہ بے خاص لوگ ہوتے ہیں جو چن لیے جاتے ہیں۔ مال اور مرتبہ یہ دو بڑے بت ہیں، ان کو توڑ ڈالو۔ دنیا میں سب سے کمزور وہی ہے جو اپنی خواہش پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ عدل اور انصاف سے نعمتیں دوگنی ہو جاتی ہیں۔ موت کی طرف بڑھنے کا سر و سامان کرو کہ اگر تو اس سے بھاگے گا تو وہ تمہیں پا لے گی، اور اگر ٹھہرے تو وہ تمہیں گرفت میں لے لے گی، اور اگر تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوس ہوتا ہے۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ اے مولا ان کو ہدایت دے جو پیٹھ پیچھے ہم پر تہمت لگاتے ہیں اور ہمارے لیے غلط بات کرتے ہیں۔ زندگی پر واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر لگتا ہے اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ اپنی زندگی کی کتاب کسی مخلص کے سامنے کھولو، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ عقل مند ہمیشہ خاموش نہیں رہتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے۔ کبھی کبھی آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھونا پڑتا ہے تاکہ زندگی ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستی میں رہتے ہیں۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے، حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ آپ کتنے بکھرے ہوئے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ زندگی جدوجہد ہے، تھک کر بیٹھ جانے کا نام
زندگی نہیں، بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوقوفی آخری نہیں ہوتی، جو دوسروں کے غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ نفس کی پاکیزگی بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے، برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح انسان کا ظرف آزما لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے اعمال آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والی ہے۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کامیابی کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ مومن کا مرج اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دیندار کو سب سے آگے رکھو۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ مومن نہایت نرمی سے بات کرتا، حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ خدا کے مخلوق میں خدا کے نزدیک ترین شخص وہی ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ وہ تمہیں بہترین جواب لوٹائیں۔ وہ ظلم جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ پریشانی کا خاتمہ کرو، کیونکہ پریشانی اور غم جزا کو ختم کر دیتی ہیں اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہیں۔ جو شخص نیکی کر کے خوشی محسوس کریں اور گناہ سرج ہونے پر غمزدہ ہو جائیں، وہ مومن ہے۔ بے شک مومنین ہی احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ ادب کا حاصل کر لینا دولت کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، جسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کا انتظار کریں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بیوقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے، بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ جو مشرع دوسروں کا حق مارنا اپنا حق سمجھتا ہے، وہ بے موت مر جاتا ہے۔ جتنی بڑی مشکل ملتی کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ خود اعتماد میں اگر تکبر ہو جائے تو یہ بدتر انا پرستی ہے۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ اختیار کی جاتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدمعانی پیدا کرتی ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ محبت کسی نیکی سے نہ بڑھے اور نہ کسی برائی سے گھٹے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، شہادت پا جاؤ گے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو۔ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو، حالات اور ساتھ کی تبدیلیاں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ دنیا داری پر محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کام کی طرف ہاتھ بڑھاتے وقت اگر
یہ خیال آ جاتا ہے کہ کام ایسا نہ کروں جس سے اللہ اور اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں تو آپ منزل پا گئے۔ انسان خود عجیب نہیں ہوتا، اس کا کردار عجیب ہوتا ہے۔ خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ نیک اعمال دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچانے۔ نفس کے خلاف جہاد جنت کی قیمت گناہوں کا چھوڑ دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ درد کو محسوس کرتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ سب سے زیادہ تیز مظلوم کی دعا ہے کہ اس کی بد دعا تیر کا کام کرتی ہے۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کے لیے زندگی کا کام کرتی ہے۔ عقل کا بہترین دوست ادب ہے۔ اگر ادب ہوتا تو عقل سب جاتی۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی پیروی میں ہے اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ دنیا کی جیب و زینت کمزور عقلوں برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو۔ جو شخص اپنے عیب پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ سربلندی نصیب ہو۔ کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے کے مالک نہیں ہو۔ جو شخص اپنی جزا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اسی لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ جس کا دل نیک ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ موت کو بہت یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہی ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ جس قدر خدا کے احسانوں کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہو جائے گی۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کو مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ جنت کو وہی ہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا۔ جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہیں انہیں چھوڑ دو تاکہ پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ برا اور آلودہ شخص وہی ہے جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے کیونکہ وہ انہیں بھی اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ مومن ہر وقت اچھے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی چیز تمہاری روح اور تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ جو لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ نتیجے میں شرمندگی پاتا ہے۔ دنیا کی سلطنت ذلت اور اس کی بلندی پستی ہے۔ تمہارے اندر دلچسپی رکھنے والے سے تمہاری دوری قسمت کی خرابی ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی کمی نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑا کرنے سے بچو ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بے وقوف اپنے شہر میں ہی اجنبی اور غریب ہے اور اپنے عزیز میں ذلیل ہے۔ لالچی آدمی غریب ہے پھر چاہے وہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچو کیونکہ یہ تمہارے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کرتی ہیں اور تمہارے خاموش دشمنوں کو حرکت میں لے آتی ہیں۔ لالچی انسان جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو زمانے پر اعتماد کرتا ہے زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی اس کے قبول ہو جانے کی نشانی ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو غمزدہ نہ بن، سمجھ لے کہ یہ گزر جائے گا۔
اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام بنا حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ سچائی شیر کی طرح ہوتی ہے، اسے بچانے کی ضرورت نہیں، اسے کھلا چھوڑ دو، یہ اپنا بچاؤ خود کر لے گی۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں، بند کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہے اور ہوائیں بھی بو چل رہی ہیں، کبھی چاروں طرف ہیں رستے منزل پر، پیروں میں بندھن ہے جو ملتا ہے رہبر لگتا ہے اور پہلو میں کھنجر ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم کو گم راستے میں کر دیتے ہیں اور جگنو راہ دکھا کے تاریخ میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کے دھارے پر ہیں، اب دیکھو کدھر جاتے ہیں، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں کا سبب بنتی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے، عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے قصور قسمت کا ہے، جسے مار کر تجھے ملے گی جنت، بہتر نفس ہے کوئی اور نہیں۔ اللہ کے دوستوں کی روح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے عام لوگوں کی روح اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو جاتی ہے۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی سے حسد نہ کرو بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اسی لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لو گے اس وقت تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آدمی مال اور دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ عبادت انسان کو نہیں عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اسی لیے دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت طلب کرو۔ دوسروں کے دل سے کینہ اور شک کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنے دل سے نکال کر پھینکو۔ آرزو غافلوں کے دل پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ خاموش رہنا ان چیزوں کے لیے لباس ہے جو معلوم نہ ہو۔ عزت آبرو کی زینت ہے، جو شخص خاموش رہتا ہے آرام پاتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ حسد سے زیادہ حسد انسان کو نیلام کر دیتی ہے۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ دو۔ سیان اس مقدس ماہ میں قید ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جو کچھ بھی اس دوران کر رہے ہیں یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری سچائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 100,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ ہر گھر اپنے مکین کے لیے کائنات کا مرکز ہوتا ہے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے لیکن محروم ہی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب سے بات کر لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی پی کر ہی جلا ہے تو یہ عالم ہے، آگ یہ روح میں لگ جائے تو کامل ہو جاؤں۔ بات تو نسبت کی ہے ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آئے گی، بے دم نگاہ یار سے پائی ہے۔ زندگی ہم نے میاں محبت وقت سے
پوچھو یا رومی سے پتہ کرو، اس کو اس کو ہم کو سب کو یار نے رنگ چڑھایا ہے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، کوئی حد نہیں عمر کی، کوئی ذات کا لحاظ نہیں۔ عشق نے جسے چاہا اسے سرے عام نچایا ہے، جس کی جیسی نیت ہے بہے ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ جائیداد مت بناؤ ورنہ تم دنیا کی محبت اور رفت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جان لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ عشق حقیقی ہو یا مزاجی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔ بہت عجیب ہے کہ ہم خاموش رہیں ایک عیب سا جاننے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سر عام بھی پکارا، لبیدار بھی صدا دی، میں کہاں نہ پہنچا، تیری دید کی لگن میں خوب ہوتی ہے وہ گفتگو، تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی، اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں بامعروف ہو گیا ہے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جسے وہ حسد کر رہا ہے اسے وہ نعمت ختم ہو جائے گی، اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت۔ یقیناً مصیبتوں میں بھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔ سب سے بڑا جاہل وہی ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدتر خوشی وہی ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مقلا بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جاتا ہے اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ جب تک اللہ کی یاد میں تم اپنے نفس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، جب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، جو اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے اسے ضرور ملے گا، تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔